کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام قائد حریت سید علی گیلانی کی تیسری برسی کے موقع پر جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل سیکرٹری مؤتمر عالم اسلامی راجہ ظفر الحق، چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون، سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان، ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین فتح اللہ خان میاں خیل، عبداللہ گل، سینیٹر سحر کامران، سابق وزیر حکومت محترمہ فرزانہ یعقوب، جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ پرویز احمد، سیکرٹری انفارمیشن مشتاق احمد بٹ، محمود احمد ساغر، فاروق رحمانی، الطاف حسین وانی، میر طاہر مسعود، محمد خطیب حسین، محترمہ شمیم شال، سردار نجیب الغفور سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ شرکاء نے قائد حریت سید علی گیلانی کی زندگی بھر کی کاوشوں اور جدوجہد کو نہ صرف خراج تحسین پیش کیا بلکہ موجودہ وقت میں بھی ان کی زندگی کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نئے نئے نعرے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، لوگوں کا حق ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، لیکن یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے اسی نعرے کو دہراتے رہیں۔ لڑائی آپس میں بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ گیلانی صاحب کی ساری زندگی کنسسٹنسی تھی، انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کبھی اپنا موقف نہیں تبدیل کیا۔ تو ہم بحیثیت کشمیری ہمیں بھی کبھی بھی اپنا موقف بدلنا نہیں چاہتے۔ وہ علاقہ دکھائی دے وہ فیلڈ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، پہلے سے انہوں نے ڈیزائن دے دیا ہوا ہے۔ یہ آج بھی آپ چیک کریں، آپ دیکھیں گے، آپ کچھ 2 4 5 علاقوں میں نام انٹر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ گوگل کا کیا رسپانس ہے۔ تو یہ ہم بھی آہستہ آہستہ کسی نہ کسی ٹریپ میں دوبارہ خاصا آنے والے وقت میں نہ آ جائیں۔ ہمارے جیسے کام جو سیاسی کارکن ہے وہ اس بات کو اچھی طرح یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، ماضی روٹی جموں کشمیر پاکستان میں ان کا اور کشمیر کا وطن کا ڈیٹا بیس کر لیں تو یہ 50 60 لاکھ لوگ، 70 لاکھ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بالکل لیجٹیمیٹ ہمارا ووٹ بینک کی خبر تیار ہو سکتا ہے آنے والے کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور ہم بدلتے بھی نہیں ہیں۔ کار ہمارے کشمیری بہت بہادر ہیں، بہت جرأت مندانہ کام کرتے ہیں، لیکن ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ کچھ اور کریں یہ انتہائی غلط تھا۔ آزاد جموں کشمیر تحریک کا بیس کیمپ ہے اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو بہتر کارکردگی دکھانی پڑے گی، ہم کو زیادہ بہادر بننا پڑے گا۔ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، جو مظالم ہو رہے ہیں خواتین پہ، بچوں پہ، نوجوانوں پہ، بزرگوں پہ، تو یہ مماثلت فلسطین اور غزہ کے ساتھ جا ملتی ہے۔ جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر۔ کہ آج بھی بھارت ان کے نام سے کانپ رہا ہے۔ آج 1 ستمبر کو بھارت کے اندر بھوک کا سما ہے اور ان کو جو ہے وہ تکلیف ہے اس نظریے سے، اس فکر سے، اس سوچ سے، اس شخصیت کے نام سے جس نے ایک نیا نظریہ، ایک نئی زندگی جو ہے وہ اس حریت کے لیے پھونک دی، اور وہ سوچ اور فکر اور افکار آج الحمدللہ تمام جوان نسل کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ سید علی گیلانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1929 کو پیدا ہوئے اور 2021 کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ انہی کی سوچ اور انہی کی فکر لے کے ہوئے ہم نے بھی تحریک جوانان کشمیر کی راہ بیل ڈالی۔ جیسا جیسا وقت گزرتا ہے سید علی گیلانی کا نظریہ دنیا میں عام ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ سید علی گیلانی رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پر بات نہیں کرتے تھے، بالکل کلیئر موقف تھا، جو موقف علامہ اقبال کا تھا، جو موقف قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، کہ یہاں ایک جو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے اور کشمیر بھی اسی نظریے کی روشنی میں پاکستان کا حصہ ہے۔ اگر رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی بات ہوتی تو
تو شاید کبھی وہ یہ نعرہ نہ لگاتا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ جو بھی راستہ کشمیر اپنائیں گے وہ جائز ہے، اور انہوں نے ہندوستان کا یہ باور کرایا۔ جب مہتا ان کے سامنے وہ فارمولہ لے کے آیا، میں نے 2 بار ان کے ساتھ بات کی۔ ایک جدہ میں جب آخری بار میں موقع ملا ہندوستان سے باہر نکلنے کا کہ آپ مشرف صاحب کے زمانے میں آپ کیوں نہیں آئے، ان کا لاجک تھا، اگرچہ اس سے اختلاف کیا لیکن لاجک تھا۔ اور اس وقت انہوں نے جب مہتا کی وجہ سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ ڈیلیگیشن واپس گیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے جیل میں اور جیل سے باہر جس طریقے سے ہندوستان کو میں نے جو دیکھا ہے پایا ہے، یہ کبھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ کسی فارمولہ پر عمل کریں گے۔ وہ ہم سے طول مانگتے ہیں، وہ طوالت مانگتے ہیں، وہ اپنا فارمولہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔